جو شخص مالک نصاب ہے اسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا ہو اور یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو اور یا پھر 52.5 تولہ چاندی جتنے روپیوں کی آتی ہے اتنا اس کے پاس میں کاروبار اور تجارت کا مال ہو، یا اتنے ہی روپے کا اس کے پاس میں حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو جو مال تجارت وغیرہ کے لیے اس نے رکھا ہے، یا پھر اس کے پاس میں چرائی کے جانور ہوں، تو یہ شخص مالک نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس نہیں ہے بلکہ کم ہے 2 تولہ 4 تولہ اور چاندی بھی نہیں ہے اور پیسہ اور تجارت کا مال وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی کے پاس میں سونا نہیں ہے، مال تجارت اور پیسہ وغیرہ نہیں ہے، صرف چاندی ہے اور وہ 52.5 تولہ سے کم ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی کے پاس میں 2-4 تولہ سونا ہے اور 10-20 تولہ چاندی ہے تو ایسی صورت میں سونا اور چاندی کو ملایا جائے گا، یعنی سونے کو چاندی بنایا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی کی رقم پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر سونے کو چاندی بنا کر کے دیکھا جائے رقم کے اندر اور اس سے 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تب پھر وہ مالک نصاب قرار پائے گا۔ جیسے اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے تو اس کو جب چاندی کے اندر ہم رقم کے اعتبار سے جوڑیں گے تو 10 تولہ یا 1 تولہ بھی چاندی ہوگی تو آرام سے 52.5 تولہ چاندی اسے وہ خرید سکتا ہے، لہذا وہ مالک نصاب ہو جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو مالک نصاب ہے اس کے مال کے اوپر پورا سال گزرے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو مالک نصاب نہیں تھا، یعنی اس کے پاس میں نہ تو اتنا سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ تجارت کا مال تھا، نہ بینک کے اندر اتنا پیسہ تھا، نہ اس کے پاس میں اور کچھ اتنا سامان تھا جس سے وہ مالک نصاب بن جاتا، تو ابھی تک تو مالک نصاب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن فرض کرو کہ رمضان کا جب 10واں روزہ آیا تو اس کے پاس میں یا تو اتنا سونا آ گیا یا اتنی چاندی آ گئی یا اتنا پیسہ آ گیا جس سے وہ مالک نصاب بن جاتا، جیسے اس کے پاس میں 50-60 ہزار روپے آ گیا اور اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے وہ، تو اب رمضان کی 10 تاریخ کو وہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب یہ سال جب پورا گزر جائے گا اور آئندہ رمضان المبارک کی جب 10 تاریخ آئے گی تب اس کے اوپر اس کے مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ پورے سال تک مالک نصاب رہا تو۔ لیکن اگر درمیان میں یہ جو پیسہ اس کے پاس میں آیا تھا نصاب کے برابر وہ ختم ہو گیا پورا، تب پھر وہ مالک نصاب نہیں رہے گا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان کی 10 تاریخ کو مالک نصاب ہوا اور بیچ میں اس کے پاس میں پیسہ کچھ کم ہو گیا، پھر آیا، پھر کم ہو گیا، پھر آیا، پھر کم ہو گیا، لیکن جب آئندہ رمضان کا 10واں روزہ آیا تب وہ پورا مالک نصاب پھر ہو گیا، تب پھر ایسی صورت میں درمیان میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کے اوپر اب آئندہ رمضان کی 10 تاریخ کو پورے مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اگر پچھلے رمضان میں یا پچھلے جب بھی وہ مالک نصاب ہوا تھا اس تاریخ کو اس کے پاس میں 1 لاکھ روپیہ تھا، 10 مہینے کے بعد میں 1 لاکھ روپیہ اور آ گیا، 11 مہینے کے بعد میں پھر 1 لاکھ روپیہ آ گیا۔ اب جب سال پورا ہوگا تو درمیان میں جتنا بھی پیسہ آیا ہے اس کا الگ سے سال نہیں جوڑا جائے گا،
بلکہ 10 مہینے کے بعد 11 مہینے کے بعد بھی جو پیسہ آیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ پچھلے نصاب کے ساتھ میں ملا کر کے واجب ہوگی، اور جب سال پورا ہوگا تو پورے مال کی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپیہ کو تو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور 2 لاکھ روپے کو ابھی 2 ہی مہینہ ہوا ہے، نہیں، چونکہ وہ پہلے سے مالک نصاب ہے، لہذا درمیان میں جتنا پیسہ آئے گا ان کا سال الگ سے نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ جو اس کا نصاب کا سال چل رہا ہے اسی میں جوڑ کر کے پورے مال کی زکوٰۃ اس کو سال پورا ہونے پر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے کہ کس کس مال پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ ہمارے فقہائے کرام نے وضاحت کر دی ہے کہ سونا، چاندی یا روپیہ پیسہ یا تجارت کا مال یا چرائی کے جانور، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بینک میں جو پیسہ رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہم نے کسی کو قرضہ دے کے رکھا ہے ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، LIC میں جو پیسہ جمع کرایا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ ہمارا ہے، چاہے کہیں پر بھی ہم نے اس کو رکھ کر کے رکھا ہے، اگر ہم اس کے مالک ہیں تو وہ مال ہمارا ہے، اور اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے گا تو ہم مالک نصاب ہوں گے اور سارے مالوں کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ جو لوگ گلیوں میں اور راستوں میں بھکاری بن کر کے مانگتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے؟ تو اس طرح کے مانگنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر بھکاری بن کر کے مانگنے والا شخص مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کوئی حاجت اصلیہ کے علاوہ مال ہے، تو پھر ایسے بھکاری کو تو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کچھ بھکاری جو مانگنے والے گداگر رہتے ہیں، وہ مالک نصاب تو نہیں ہوتے، ان کے پاس میں نصاب کے برابر مال نہیں ہوتا، لیکن تندرست اور توانا ہوتے ہیں اور کھانے کمانے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، تو ایسے گداگروں اور بھکاریوں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ نے اگر زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن نہ تو ان کا مانگنا جائز ہے اور نہ آپ کا ان کو دینا جائز ہے۔ تیسرے وہ بھکاری جو کھانے کمانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اور مالک نصاب بھی نہیں ہے، حقیقت میں یہی فقیر وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مال کے حقدار ہیں، اور انہی لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ یہ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مالک نصاب ہے کہ نہیں، اس کو بھکاری کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ کا مال دینا ہو تو تحری کرے، یعنی سوچے دل میں، اگر یہ بات جم جائے کہ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں تب پھر اس کو آپ زکوٰۃ کا مال دے دیں۔ اگر آپ نے کسی کو سوچ کر کے مستحق زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دے دی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ تو زکوٰۃ کا مستحق تھا ہی نہیں، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کو مصرف زکوٰۃ سمجھ کر پورے غور و فکر کے بعد میں زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھکاریوں کے اندر بیٹھ کر کے مانگ رہا ہے تو اگر آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ یہ مانگ رہا ہے، لگتا ہے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تب پھر اس کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جب کسی فقیر کو زکوٰۃ کا مال دے رہے تھے تو آپ کے دل میں شک تھا کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، یا آپ نے دل میں سوچا ہی نہیں، یا سوچا تو تھا لیکن آپ کا دل جمع نہیں کہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اس کے باوجود بھی آپ نے اگر اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیا اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تب پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا پہلے
فقیر وغیرہ کو دینا ہو تو یہ تحری کر کے دیکھ لیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. اگر آپ کو مستحق سمجھ میں آئے تبھی اس کو آپ زکوٰۃ کا مال دیں، ورنہ ہرگز زکوٰۃ کا مال اس کے حوالے نہ کریں. زکوٰۃ دینے میں افضل طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ و صدقہ وغیرہ میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے بھائی اور بہن زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو دوسرے لوگوں کو دینے سے پہلے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے. اس کے اندر ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ میں اپنی رشتہ داری نبھانے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد میں اگر بھائیوں اور بہنوں کی جو اولاد ہے یعنی بھتیجے اور بھانجے، اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے. پھر اگر چچا مستحق ہے تو چچا کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے. پھوپھی اگر مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دینے میں بھی زیادہ ثواب ہے. اس کے بعد میں چچا کے بیٹے، پھوپھی کے بیٹے اور بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا بہتر ہے اگر یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر ماموں زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا افضل ہے. خالہ اگر مستحق زکوٰۃ ہے اور مالک نصاب نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دینے میں زیادہ ثواب ہے. اسی طرح ماموں کے لڑکے، خالہ کے لڑکے اگر یہ بھی مستحق ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دینے میں زیادہ فضیلت ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ بیان کیے گئے یہ اگر زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے تو ان کو دینے میں زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ داری نبھانے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد میں جو بھی آپ کے پڑوسی اگر مستحق ہیں تو پڑوسیوں کو دیا جائے، کیونکہ اگر پڑوس کا آدمی اگر مستحق ہے اور اگر آپ دوسری جگہ دینے جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کو پریشان حال میں چھوڑا جائے اور دوسروں کی خبر کی لی جائے. اگر آپ زیادہ لوگوں کو دے سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی دیں، پڑوسیوں کو بھی دیں، لیکن اگر زیادہ مال نہیں ہے صرف پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں تب پھر زکوٰۃ کا مال آپ پہلے اپنے پڑوسیوں کے حوالے کریں. پھر اپنے پیشے والوں کو دیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے. اس کے بعد میں اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے دے. قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا. یعنی ایسے قریبی لوگ مستحق ہیں، ان کو چھوڑ کر کے اگر بندہ دوسری جگہ دیتا پھرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا ہے. زکوٰۃ کا مال اپنے شہر میں تو دینا ہی چاہیے، آپ چاہیں تو دوسرے شہر کو بھی زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں جبکہ وہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا زیادہ ضرورت مند ہو. لیکن اگر وہاں پہ زیادہ ضرورت مند یا زیادہ پرہیزگار یا زیادہ مستحق لوگ نہیں ہیں تب تو پھر باہر بھیجنے کے بجائے اپنے شہر اور اپنے گاؤں کے لوگوں ہی کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اور شہر سے مراد وہ شہر ہے جہاں پر مال ہو. اگر کوئی بندہ خود ایک شہر میں رہتا ہے اور مال اس کا دوسرے شہر میں ہے تو جہاں پر مال ہو وہاں کے فقیروں کو زکوٰۃ دی جائے. لیکن صدقہ فطر کا مسئلہ الگ ہے. صدقہ فطر کے اندر وہ شہر مراد ہے جہاں پہ خود ہے، یعنی اگر خود ایک شہر میں رہتا ہے اور اس کے چھوٹے بچے وغیرہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو جہاں پہ خود ہے وہاں کے فقیروں پر صدقہ فطر کا مال تقسیم کرنا چاہیے. اور جس کے پاس میں آج کھانے کا سامان ہے یا وہ تندرست ہے، کما کر کے کھا سکتا ہے، اسے بھیک مانگنا اور زکوٰۃ وغیرہ کا سوال کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی بغیر مانگے خود اس کو دے دے تو لینا جائز ہے. اور اگر اس کے پاس میں کھانے کے لیے ہے لیکن پہننے کے لیے کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو کپڑے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کے لیے کپڑے کے لیے سوال کر کے مانگ کر کے لینا جائز ہے. اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک آدمی کو کم سے کم اتنا تو دے کہ اس دن اسے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اب یہ اس فقیر کی حالت کے اعتبار سے ہے
کہ اگر وہ فقیر ہے اور اس کے بال بچے بھی ہیں تو اتنا دیا جائے کہ وہ بھی کھا پی لے پورا دن، اس کے بال بچے بھی پورا دن کھا پی لے، یعنی پورا دن ان لوگوں کا آرام سے بغیر مانگے بسر ہو جائے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے میت کے لیے ایصال ثواب کا کھانا وغیرہ بنواؤں تو اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے مال سے، زکوٰۃ کی رقم سے میت کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کا کھانا بنانا اور اسے تقسیم کرنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ زکوٰۃ کا مال کسی غریب اور مستحق کو دے دیں گے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر غریب وغیرہ کو ایصال ثواب کی نیت سے دیں گے تو چونکہ آپ کی زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ بیمار ہے اور اگر اس کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹر کی فیس زکوٰۃ کے مال میں سے دے دیں گے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے مال کا کسی فقیر کو یا مستحق کو مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ آپ نے ڈاکٹر کو آپ نے ڈائریکٹ جو فیس دے دی تو یہ کسی فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا گیا، لہذا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر آپ کسی مریض کے علاج میں، آپریشن وغیرہ میں جو پیسہ وغیرہ زکوٰۃ کا خرچہ کرتے ہیں بغیر کسی فقیر کو مالک بنائے ہوئے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی فقیر کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے زکوٰۃ کا مال اس فقیر کو مالک بنا کر کے اس کے حوالے کر دیں، اس کے بعد میں چاہے تو وہ ڈاکٹر کی فیس دے اور چاہے تو اپنے آپریشن وغیرہ دیگر دوا وغیرہ کے اندر خرچ کرے۔ ہاں اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسوں سے دوائی وغیرہ خرید لے اور فقیر کو اس دوائی کی ضرورت ہے تو جتنے پیسے کی دوائی ہے آپ فقیر کو وہ دوائی دے دیں اور اتنا پیسہ آپ کا زکوٰۃ کے اندر ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی فقیر کو مکان وغیرہ کی ضرورت ہے تو آپ اگر زکوٰۃ کے پیسے سے مکان تعمیر کر کے دیں گے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھی مالک بنانا نہیں پایا گیا، بلکہ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پیسہ دے دیں، وہ اپنی طرف سے مکان وغیرہ خرید لے یا بنوا لے، یا آپ اس کو مالک بنا دیں، اس کے بعد میں وہ پیسہ آپ کو مکان وغیرہ کی تعمیر کے لیے دے دے اور آپ پھر اس کو مکان تعمیر کروا کے دے دیں، اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت یا کوئی نوکر آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے، آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، اس کو اگر آپ زکوٰۃ کا مال دیں گے اور اپنی تنخواہ میں جوڑیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تنخواہ الگ سے دیں اور ان کے غریب ہونے کی وجہ سے کام کرنے والی عورت یا کسی نوکر کو آپ زکوٰۃ کی رقم الگ سے اگر آپ دینا چاہیں تو پھر آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس طرح کے لوگ زکوٰۃ کا مال لینا گوارا نہیں کرتے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو نام لے کر کے دینا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو انہیں مٹھائی کا پیسہ کہہ کر کے دے دیں، عید کا پیسہ کہہ کر کے دے دیں یا ان کو افطاری کا پیسہ کہہ کر کے دے دیں اور اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں، ان کو اگرچہ زکوٰۃ کا نام لے کر کے نہ دیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگ افطاری وغیرہ کروا رہے ہیں اور افطاری کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، تو اس مسئلے کو یاد رکھا جائے کہ اگر افطاری آپ نے غریبوں کو بٹھا کر کے کروائی اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کروائی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ افطاری بھی ہو جائے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ معلوم کر لیں کہ کون کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ جو مستحق ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے پھل خریدیں اور جتنے پیسوں کا پھل آیا ہے اس کے گھر میں جا کے اس کو دے دیں، وہ مالک بن جائے گا تو اتنی زکوٰۃ جتنے کے وہ پھل آئے ہیں آپ کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر عام طور پہ آپ افطاری کرائیں گے تو پتہ نہیں اس میں کون زکوٰۃ کا مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، اور آپ نے اس کو مالک اگر نہیں بنایا، اپنی ملکیت ہی میں بٹھا کر کے کھلایا، تب تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ سحری کا بھی ہے، اگر آپ سحری وغیرہ کروا رہے ہیں کھانا بنوا کر کے زکوٰۃ کے پیسوں سے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کھانا بنوائیں اور جتنے پیسے کا وہ کھانا ہے بنوا کر کے غریبوں کے گھر میں پہنچا دیں، غریبوں کو دے کے مالک بنا دیں، تو اتنا پیسہ جو آپ نے کھانا بنوانے میں لگوایا ہے اتنے پیسوں کی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کچھ عورتیں وغیرہ شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم جمع کرتی ہیں، تو اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی بچی وغیرہ کی شادی کر دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھی کسی فقیر وغیرہ کو مالک بنانا نہیں پایا گیا۔ اگر آپ
شادی کرنا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ مرد یا عورت ہیں ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم کے مالک بنا دیں، اس کے بعد میں اسے وہ شادی کے اندر خرچہ کر دیں، یا ان کو آپ مالک بنا دیں اس کے بعد میں وہ آپ کو دے دیں تو آپ ان پیسوں سے کھانا وغیرہ ان کی شادی میں بنوائیں یا جو بھی اخراجات ہیں ان کو پورے کریں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرہ کرواتے ہیں، ایجنٹ کو پیسہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم لوگ عمرہ کے لیے چلے جاؤ، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھی فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا گیا۔ اگر آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے، جتنا پیسہ عمرہ میں لگتا ہے اتنا آپ اس کو دے دیں، وہ اپنے قبضے میں کر لیں، اس کے بعد میں اپنی طرف سے وہ یا تو عمرہ کرنے چلا جائے یا آپ کے حوالے کرے تاکہ آپ اس کے لیے عمرہ کے انتظامات مکمل کر دیں، تو اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور وہ عمرہ وغیرہ سے بھی شرف یاب ہو جائے گا۔ کچھ لوگ غریب بچوں کی فیس اسکول کی جمع کروا دیتے ہیں اور اسے زکوٰۃ کے اندر جوڑ لیتے ہیں، اس طرح کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ غریبوں کی فیس وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ وہی ہے، جو مستحقین زکوٰۃ بالغ وغیرہ ہیں ان بچوں وغیرہ کے حوالے یا ان کے والدین اگر مستحق ہیں تو ان کے حوالے آپ کریں، وہ اپنی طرف سے اگر قبضہ کرنے کے بعد میں فیس کے اندر اسکول میں پیسہ جمع کرا دیں گے تب پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ اگر اپنی طرف سے لے جا کر کے فیس جمع کرائیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا باقی رہ جائے گا۔ جو لوگ سحری میں جگاتے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ کی رقم ان کو دیتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو عیدی کے طور پر، نذرانے کے طور پر تو نام لے کر کے دے دیں، زکوٰۃ کی نیت کر لیں، تب تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ دل میں یہ نیت کریں کہ یہ سحری میں جگانے آتا ہے، اس کی اجرت کے طور پر میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دوں، تو اجرت کے اندر اگر سحری وغیرہ میں جگانے والے کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ آپ اگر اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں تو اجرت میں نہ دیں بلکہ کسی اور اچھے نام سے دے دیں زکوٰۃ کی نیت سے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو مکان کی ضرورت ہے، آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے اسے مکان خرید کر کے دے دیا، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جتنے پیسے کا وہ مکان ہے اتنی رقم اگر آپ نے جوڑ کر کے زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کی اور اسے مکان کا مالک بنا دیا، تو جتنے پیسوں کا وہ مکان ہے اتنی رقم آپ کی زکوٰۃ میں ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ مکان وغیرہ بنا کر کے دیں تو جو اوپری اخراجات وغیرہ ہیں ان سب کو جوڑ کر کے اسے اپنے زکوٰۃ کے اندر شامل کرنا چاہیں تو پوری رقم کو زکوٰۃ کے اندر نہیں جوڑ سکتے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے، جس کو آپ مکان وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیں زکوٰۃ کی رقم کا، وہ اپنے طرف سے مکان خرید لے یا بنوا لے، تب پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تاکہ جو اوپری اخراجات وغیرہ یا دیگر جو خرچے ہیں ان خرچوں کو آپ زکوٰۃ میں جوڑنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکوٰۃ مکمل طور پر ادا نہ ہو پائے۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرتے وقت میں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے اور کون زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن مسائل نہ جاننے کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے دیتے ہیں یا ایسی جگہ میں خرچ کر دیتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ دنیاوی اسکولوں کے اندر زکوٰۃ کا مال دے دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو پاتی۔ لہذا زکوٰۃ آپ صحیح طریقے سے ادا کریں، اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو اور زکوٰۃ کے حوالے سے کہ کس کس مال پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ ہمارے فقہائے کرام نے وضاحت کر دی ہے کہ سونا، چاندی یا روپیہ پیسہ یا تجارت کا مال یا چرائی کے جانور، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بینک میں جو پیسہ رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہم نے کسی کو قرضہ دے کے رکھا ہے ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، LIC میں جو پیسہ جمع کرایا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ ہمارا ہے
چاہے کہیں پر بھی ہم نے اس کو رکھ کر کے رکھا ہے، اگر ہم اس کے مالک ہیں تو وہ مال ہمارا ہے، اور اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے گا تو ہم مالک نصاب ہوں گے اور سارے مالوں کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ اب زکوٰۃ نکالتے وقت میں کئی لوگوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں شبہ رہتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس مال پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو کچھ چیزوں کی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ اگر جائز کے لیے سامان جمع کر کے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ تو جائز کا جو سامان ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، کچھ تو سونا چاندی اور زیور وغیرہ ہوتا ہے، اور کچھ کپڑا اور برتن وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ سونا چاندی وغیرہ کی شکل میں جو جائز کا سامان جمع کیا ہے تو وہ چونکہ ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لہذا دیکھا یہ جائے گا کہ جس شخص نے اپنی بچیوں وغیرہ کے لیے سونا چاندی جائز کے لیے تیار کر کے رکھوایا ہے، اگر وہ زیور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یا پھر وہ تو اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پاس میں اور پیسہ سامان وغیرہ ہے، ان کو اگر جائز کے زیور میں ملایا جائے تو پھر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تب پھر اس کو جائز کے اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ جائز کے زیور کا مالک اس کا باپ خود ہوتا ہے، بچی کا باپ، اور وہ اسی کا مال گنا جاتا ہے، لہذا وہ اگر مالک نصاب ہوگا تو زیور کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں، وہ زیور جو ہم نابالغ بچیوں کو دے کر کے مالک بنا دیتے ہیں اس زیور کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن جائز کا سامان عام طور پر جب تک جائز ادا نہیں کیا جاتا وہ باپ ہی کی ملکیت میں رہتا ہے، تو لہذا اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر جائز کا سامان جو زیور کی شکل میں ہے وہ 7.5 تولہ سونا سے بھی کم ہے، 52.5 تولہ چاندی سے بھی کم ہے، اور اس کے پاس میں اور پیسہ اور زیور وغیرہ اور تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ نصاب کے برابر نہیں ہوتا ہے، تب پھر اس زیور کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر جائز کے لیے کپڑا وغیرہ خرید کے رکھا ہے تو کپڑا یہ ان مالوں میں سے نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو، کیونکہ اسی کپڑے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو تجارت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کپڑا تجارت کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی بچیوں کو دینے کے لیے ہے، لہذا جائز کے لیے جو کپڑے برتن وغیرہ جمع کر کے رکھے ہیں ان کپڑوں پر اور ان سامان وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو کپڑے اور جو برتن وغیرہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ضرورت سے زائد ہیں اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہیں تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکے گا، کیونکہ وہ مالک نصاب ہو جائے گا اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ کبھی کچھ زیور سونے وغیرہ کی شکل میں جو ہے وہ شوہر کی ملکیت میں ہوتا ہے، کچھ زیور بیوی کی ملکیت میں ہوتا ہے، یعنی کچھ زیور کی مالک عورت خود ہوتی ہے، وہ اپنے مائکے وغیرہ سے لے کے آتی ہے، اور کچھ زیور کا مالک شوہر ہوتا ہے، وہ خود بنا کر کے اپنی بیوی کو صرف پہننے کے لیے دیتا ہے۔ تو کیا زکوٰۃ نکالتے وقت میں میاں بیوی دونوں کا زیور دونوں کو جوڑ کر کے دیکھا جائے گا؟ تو حکم یہ ہے بیوی اپنے زیور کی الگ مالک ہے اور شوہر اپنے زیور کا الگ مالک ہے۔ اگر بیوی کے پاس میں جو زیور ہے وہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ دونوں کو ملا کر کے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ کے برابر ہے، تو ایسی صورت کے اندر نہ تو بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر شوہر کے پاس میں بھی اتنا مال نہیں ہے تو شوہر پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کریں گے کہ میاں بیوی دونوں کا زیور جوڑیں گے اور ملا کر کے دیکھیں گے، نہیں، بیوی کا زیور الگ دیکھا جائے گا، شوہر کا زیور جو ہے وہ الگ دیکھا جائے گا۔ ہاں، اگر بیوی کے پاس جو زیور ہے اس کا مالک بھی اگر شوہر ہی ہے تب پھر شوہر اپنا زیور اور بیوی کو جو زیور دیا ہے دونوں کو جوڑ کر کے دونوں کو دیکھے گا، اور اس کے بعد میں اگر نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیوی اپنی الگ مالک ہو، شوہر الگ مالک ہو، تب تو دونوں کا زیور نہیں جوڑا جائے گا، لیکن اگر دونوں کی ملکیت الگ الگ نہ ہو بلکہ دونوں شوہر ہی کی ملکیت میں ہو یا دونوں بیوی کی ملکیت میں ہو، تب تو پھر دونوں کو جوڑ کر کے دیکھا جائے گا اور ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔
پھر ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آئے گا کہ اگر بیوی کے پاس زیور ہے اور وہ مالک نصاب ہے لیکن اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ تو عام طور پر بیوی کی زیور کی زکوٰۃ شوہر ہی ادا کرتے ہیں. تو اگر شوہر اپنی بیوی سے پوچھ کر کے اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر ادا نہ کرے اور بیوی کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اور وہ مالک نصاب ہے تب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے زیور کو بیچ کر کے بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے تو میں زکوٰۃ ادا نہ کروں. مالک نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. پھر ایک مسئلہ گھریلو سامان پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں. جیسے گھر میں بہت سارے برتن ضرورت سے زیادہ رہتے ہیں, 50-50 ہزار روپے کے برتن سجا کر کے رکھے جاتے ہیں یا ضرورت کے علاوہ بہت سارا سامان گھر میں رہتا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ ہے؟ تو یہ یاد رکھا جائے کہ گھریلو جو سامان ہے اگر ضرورت کا ہے تب تو وہ حاجت اصلیہ میں ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر ضرورت سے زیادہ سامان ہے جیسے بہت سارے ہزاروں روپے کے برتن ہیں وہ کام میں نہیں آتے ہیں پھر بھی یہ کاروبار کے لیے بھی نہیں ہے اور مال نامی بھی نہیں ہے, لہذا ان گھروں کے برتنوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو یہ جو اس سامان کا مالک ہے وہ مالک نصاب ہو جائے گا, اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا. ہاں لیکن خود اس برتن پر اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا پڑے گا. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا چاندی نصاب سے کم ہو یعنی 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے تو کیا دونوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا؟ تو کچھ لوگ اس میں یہ شبہ میں رہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس میں 2 تولہ بھی اگر سونا ہو جائے گا تو وہ تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ سونے کی قیمتیں زیادہ رہتی ہیں. اگر کسی کے پاس میں 2 تولہ سونا بھی ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس صرف سونا ہے, چاندی نہیں, پیسہ نہیں, تجارت کا سامان نہیں, تو اگرچہ وہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. واجب اس وقت ہوگی جبکہ سونے کے ساتھ میں چاندی بھی ہو یا پیسہ بھی ہو, تجارت کا سامان بھی ہو. ایسی صورت میں سونا, چاندی, تجارت کا سامان سب کو جوڑا جائے گا اور ان سب پیسوں سے اگر 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تب پھر وہ مالک نصاب قرار پائے گا, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. پھر ایک مسئلہ کہ اگر کسی کے پاس میں سونا چاندی نہیں ہے لیکن تجارت کا سامان ہے تو مثال کے طور پر تجارت کا سامان اس کے پاس میں 1 لاکھ روپے کا ہے اور 1 لاکھ روپے میں 7.5 تولہ سونا نہیں آتا ہے لیکن 1 لاکھ روپے میں 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ آ جاتی ہے تو کیا وہ مالک نصاب ہوگا؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس میں صرف تجارت کا سامان ہے یا صرف پیسہ ہے لیکن اتنے پیسے میں سونا 7.5 تولہ تو نہیں آ سکتا لیکن چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ آ سکتی ہے تو مالک نصاب ہی قرار پائے گا اور اسے اپنے تجارت کے سامان اور پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں دیکھیں گے کہ سونا تو نہیں آ پا رہا لیکن سونا نہیں آ رہا تو چاندی تو آ جا رہی ہے لہذا مالک نصاب ہو جائے گا. کچھ لوگ بیچنے کے لیے پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو کیا ان پلاٹ اور ان زمینوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر خریدتے وقت میں یہ نیت کر لی کہ میں اس پلاٹ اور زمین کو خرید رہا ہوں بیچنے کے لیے, اب یہ مال تجارت ہو گیا. جب وہ مال تجارت ہو گیا تو اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر کی قیمت کی وہ زمین ہے یا وہ پلاٹ ہے تو اس پورے پلاٹ کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر کوئی رہنے کے لیے مکان خریدے, ایک مکان ہے ایک اور خرید رہا ہے تو رہنے کی نیت سے خرید رہا ہے, اگرچہ 2-3 مکان خرید لیا ہے ان مکانوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر کوئی کھیتی باڑی کے لیے زمین خریدے تو جو زمین کھیتی باڑی کے لیے ہوتی ہے وہ کاروبار کے لیے نہیں ہوتی ہے, لہذا کھیتی باڑی کی زمین کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اس زمین میں کھیتی باڑی کرے گا تو جو پیداوار ہوگی اس پیداوار اناج اور غلہ وغیرہ کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اگر کوئی
मकान वगैरह खरीदा है किराए वगैरह पे चलाने के लिए, तो उस मकान की कीमत पे ज़कात वाजिब होगी कि नहीं होगी? तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि माल तिजारत ही पर ज़कात वाजिब होती है। अगर कारोबार के लिए नहीं खरीदा है बल्कि उसे भाड़े पे चलाने के लिए खरीदा है रूम वगैरह को, तब वो माल तिजारत नहीं है, किराए का सामान है, तो उसकी रूम की कीमत पे तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता जो भाड़ा वगैरह आएगा, अगर साल पूरा होने के बाद में उसके माल में मिला करके या अलग से उसको देखा जाए और वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा बन जाता है, तो उस किराए वगैरह की ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी, उसे अदा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग काम वगैरह करते हैं तो मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, जैसे टेलर है तो सिलाई मशीन खरीदता है, अगर कोई नल वगैरह का काम करता है तो उसके औजार खरीदता है, अगर कोई बुलडोजर का काम करता है तो बुलडोजर मशीन खरीदता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने कारोबार के लिए जरूरत का सामान और मशीनरी खरीदते हैं, तो क्या इन मशीनों की कीमत पर ज़कात वाजिब होगी? तो हुक्म यह है कि जो भी मशीनें और आलात और औजार वगैरह मिस्त्री वगैरह अपने काम के लिए खरीदते हैं, ये हाजत असलिया में दाखिल हैं, लिहाजा इन चीजों की कीमत पर, इन मशीनों की कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी जब तक कि इनमें तिजारत की नीयत न करे। तो चूंकि ये अपनी ज़रूरत के लिए इनको खरीदा है, लिहाजा इनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि इन मशीनों से जो कमाएगा, कारोबार करेगा, जो पैसा आएगा उस पर साल गुजरेगा और वो निसाब के बराबर होगा, तो उस माल के ऊपर ज़कात अदा करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग गाड़ी वगैरह, रिक्शा वगैरह खरीदते हैं भाड़े पे चलाने के लिए, तो गाड़ी, रिक्शा वगैरह ये भाड़े पे चलाने के लिए या लोड वगैरह उठाने के लिए अगर खरीद रहे हैं तो इनकी कीमत पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। इनसे जो कमाई होगी वो कमाई अगर निसाब के बराबर पहुंच जाए तो साल गुजरने पर उसकी ज़कात अदा करना पड़ेगा, लेकिन खुद इन मशीनों पर और इन मशीनों की कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ऐसे ही कुछ लोग अपने इस्तेमाल के लिए मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, तो 1000 रुपए के मोबाइल से भी काम चल जाता है, लेकिन वो 50,000 का मोबाइल खरीदते हैं, तो क्या ये 50,000 का मोबाइल जिसमें 52.5 तोला चांदी आराम से आ जाती है, क्या इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी? तो हुक्म यही है कि अगरचे मोबाइल बहुत महंगा है और वो कम से भी काम चला सकता है, लेकिन वो उसकी हाजत के लिए है और उसके अलावा ये तिजारत के लिए भी नहीं है, माले नामी भी नहीं है, लिहाजा वो मोबाइल चाहे कितना भी महंगा हो, मोबाइल की कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी और वो मोबाइल अपने इस्तेमाल के लिए है तो उस पर ज़कात अदा नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता ज़रूरत के अलावा अगर कोई मोबाइल है और वो निसाब के बराबर पहुंच जाए तो उसकी कीमत पर ज़कात अदा करना पड़ेगा, जबकि वो तिजारत के लिए हो या अपने कारोबार वगैरह इसे ऐसे ही किसी काम के लिए उसको खरीदा हो। लेकिन अगर तिजारत वगैरह के लिए नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा है, तो चूंकि वो माले नामी नहीं है, तो अगरचे उस मोबाइल की कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, लेकिन वो अगर ज़कात दूसरों की लेना चाहे तो दूसरों से ज़कात नहीं ले सकेगा, इसलिए कि उसके पास में हाजत असलिया के अलावा ऐसा मोबाइल है जो निसाब की कीमत को पहुंचाता है। ऐसे ही एक मसला है, जैसे बहुत सारे लोग कंप्यूटर वगैरह घर में रखते हैं और उनको काम होता है, तो वो तो उनकी हाजत के लिए है, उस पर ज़कात तो वाजिब नहीं है, लेकिन कुछ लोग कंप्यूटर वगैरह रखते हैं और उनको कोई काम नहीं है कंप्यूटर से, तो क्या उस कंप्यूटर की कीमत पे ज़कात वाजिब होगी? तो यहाँ पर भी वही मसला है कि कंप्यूटर ये अमवाले ज़कात में से नहीं है, जबकि तिजारत के लिए नहीं है, तो लिहाजा उस पर ज़कात तो वाजिब नहीं होगी, लेकिन अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हाजत असलिया के अलावा कंप्यूटर की कीमत है तो वो दूसरों से ज़कात ले नहीं सकेगा, उसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग तिजारती काम के अलावा किसी और काम के लिए ज़मीन खरीदते हैं, जैसे ज़मीन खरीद ली अपने बच्चों को दे दूंगा, बच्चों के लिए काम आएगी, या और ऐसे ही वो लेकर के डाल देते हैं आगे किसी काम के लिए, वो तिजारत के लिए नहीं होती।
اگرچہ وہ کروڑوں روپے کی ہو، تو کیا اس زمین کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو یہاں پہ حکم یہی ہے کہ اگر وہ زمین خریدتے وقت میں تجارت کی نیت نہیں کی ہے تو اس زمین کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکے گا۔ کچھ لوگوں کو زمین وغیرہ وراثت میں ملتی ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد میں پراپرٹی کے اندر زمین ملتی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی ہوتی ہے، تو کیا اس زمین پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو میں نے بتایا کہ تجارت کے لیے نہیں ہے، تو اگرچہ ماں باپ کی وراثت میں پراپرٹی وغیرہ جو ملی ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کرائے پر کچھ سامان وغیرہ چلایا جاتا ہے، جیسے برتن وغیرہ ہیں یا ڈیکوریشن کا سامان ہے، شادی کا سامان ہے، کرائے پہ چلانے کے لیے لوگ رکھتے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو کرائے پر جو سامان چلانے کے لیے رکھا جاتا ہے اس سامان کی قیمت پہ تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ ان سے جو کمائی ہوگی، جو پیسہ وغیرہ آئے گا، نصاب کے برابر پہنچ جائے تو سال پورا ہونے پر اس کمائی کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی پیش ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت قیمتی گھڑی باندھتے ہیں، یعنی 50 ہزار یا 1 لاکھ روپے کی گھڑی، حالانکہ وہ کم قیمت کی گھڑی میں بھی کام چلا سکتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر اس گھڑی کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر کہ وہ قیمت کے اندر بہت زیادہ ہے، گھڑی لاکھوں روپے کی ہے، لیکن وہ مال نامی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کو باندھ کر کے رکھا ہے، اگرچہ اس سے کم میں اس کا کام چل جاتا ہے، لیکن اس گھڑی کی قیمت زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس گھڑی کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ شادی کے لیے بہت مہنگے کپڑے خرید کے رکھتے ہیں، یا ویسے ہی عورتیں ایک جوڑا 50 ہزار روپے کا خرید کر کے رکھتی ہیں، تو کیا اتنے مہنگے کپڑوں پر جو ضرورت سے زیادہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ عورتوں کے پاس میں اگر ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوں، لاکھوں روپے کے بھی اگرچہ کیوں نہ ہوں، اگرچہ ضرورت سے زیادہ ہوں، لیکن وہ کاروبار کے لیے نہیں ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تب پھر ان کپڑوں کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر یہ کپڑے اتنے مہنگے اور اتنے زیادہ ہیں تب پھر وہ اگر کسی اور کا زکوٰۃ کا مال لینا چاہے تو زکوٰۃ لینے کی حقدار نہیں ہوگی، لیکن کپڑے مہنگے ہونے کی بنیاد پر ان کپڑوں کی قیمت کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ بہت ساری کتابیں رکھتے ہیں اپنے گھر میں، تو کیا ان کتابوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر وہ کتابیں پڑھنے کے لیے ضرورت کے لیے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کتابیں ضرورت سے زیادہ ہیں، ایسے رکھی ہوئی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، گھر میں ایسی رکھی ہیں ہزاروں روپے کی کتابیں، تو ان کتابوں کے اوپر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اتنی ساری کتابیں ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہیں اور اس کے کام کی بھی نہیں ہے، پڑھنے میں نہیں آتی ہیں، تب پھر وہ دوسروں کی زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوگا، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کل جو ضروری چیزیں ہیں ان کے حوالے سے مسائل تھے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ موٹر سائیکل رکھتے ہیں، کچھ لوگ تو کام کے لیے رکھتے ہیں، ان کے لیے تو حاجت کے لیے ہے، کچھ لوگ موٹر سائیکل صرف شوق کے لیے رکھتے ہیں، ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے یا گھومنے گھامنے کے لیے، اور وہ موٹر سائیکل اتنے روپے کی آتی ہے کہ اگر اس کو بیچے تو 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو کیا موٹر سائیکل کی قیمت پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ موٹر سائیکل مال تجارت نہیں ہے اگر، اور مال انعامی تو ہے نہیں وہ، تو ایسی صورت میں وہ موٹر سائیکل اگرچہ قیمتی ہے